وہ جنہوں نے سزا دی ہے وہ بھٹو کے شہید کے قاتل ہیں، جب تک ان کو سزا نہ ملے جب تک یہ جو انصاف ہوا ہے یہ ادھورا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا بھٹو صاحب کو کہ آپ داتا صاحب مت جائیں صبح، بھٹو صاحب نے کہا شٹ اپ، I don't want to listen to you. You forget. بلیک میلنگ ہوتی تھی اس کے خلاف اور سب کچھ۔ میں شہید بھٹو کے ساتھ امریکہ، کینیڈا، سویڈن، اٹلی، جرمنی، فرانس، سارے ملکوں میں ان کے ساتھ گیا ہوں۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرا جو لیڈر ہے جس نے میرے اوپر ایکسٹراڈنری احسانات کیے تھے، مجھے وہ سارے زمانے کی باتیں یاد آ رہی ہیں آج، لیکن مجھے جو خوشی کی انتہا ہے کہ وہ جو شخص جو بڑے اصول پرست تھا، جو بڑا سسٹم سے چلتا تھا، اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑا دھبا لگایا ہوا تھا، وہ آج جو ہے عدالت نے اس کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس طرح تو ٹھیک ہے، یہ انصاف ملا ہے، لیکن یہ انصاف ادھورا ہے۔ یہ اس لیے ادھورا ہے کہ جب تک اس کے قاتل ہیں وہ جنہوں نے سزا دی ہے وہ بھٹو کے شہید کے قاتل ہیں، جب تک ان کو سزا نہ ملے جب تک یہ جو انصاف ہوا ہے یہ ادھورا ہے۔ آپ اس کو کہہ بھی رہے ہیں بے گناہ، اور ان کے بارے میں جنہوں نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے، جس نے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ان کے بارے میں کوئی ان کو سزا دینے کی وہ نہیں بات کرے۔ تو میں کہتا ہوں اگر دنیا میں جو نہیں ہے اس کو تو آپ کو چاہیے کہ جو چیف جسٹس کا یا جسٹس کے جو بورڈ ہوتے ہیں جدھر ان کا نام ہے ان کے نیچے کالا نشان لگایا جائے، اور اگر جہاں کہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اس کے آگے بھی نیچے بھی کالا نشان لگایا جائے، کم از کم تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے، آنے والے نسلیں جو بچے جج بنیں گے کل، ان کو پتہ لگے کہ اگر ہم نے کسی غلط فیصلہ کیا، اگر ہم نے کسی کے پریشر میں آ کے کوئی فیصلہ کیا تو ہماری ساتھ تاز حیات جب تک دنیا قائم ہے ہماری بے عزتی رہے گی۔ اس بنیاد پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، لیکن جب تک قاتلوں کو سزا نہ ملے، تو آج تو پتہ لگ گیا نا اصل قاتل کون ہے شہید بھٹو کے، تو نئے جو ہے یہ نئی نسل جو ہے ہماری، جنہوں نے شہید بھٹو کا نام سنا ہے اور لیکن شہید بھٹو کو نہ دیکھا اور نہ ہی ان کی جو اصولوں کا جو ان کا نظام تھا، جو ان سائڈ سے وہ ایک غیر اصول بات کو تو برداشت نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا یہ بنا لیا گیا اور کس طریقے سے ان کا نام بدنام کیا گیا۔ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو محمد احمد خان صاحب کے بیٹے تھے انہوں نے کوئی بہت زیادہ فضول، بہت ہی چھوٹی بات جو میں کیمرے پہ نہیں کہہ سکتا، وہ انہوں نے اسمبلی میں کہی، وہ حذف ہو گئی، پھر اور جگہ بھی بولتے تھے، تو وہ بنا کے رپورٹ آئی، انٹیلیجنس کی رپورٹ کہ شہید بھٹو صاحب کے پاس وہ رپورٹ آئی تو کہ یہ کہا، تو بھٹو صاحب نے کوئی ورڈ لکھا اس کے اوپر، وہ ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ فرنیشیٹ یا واٹ از دس کچھ ایسا ورڈ لکھا، تو جو موجب بنا ایک لفظ جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس کی بنا پہ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے شہید بھٹو کو پھانسی دینی ہے۔ ایک دن نواب صادق قریشی کے گھر تھے، شہید ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے تھے تو باہر لوگوں میں، بلکہ اس ٹائم پر وہ شاید ڈائننگ روم میں کھانا کھا رہے تھے، تو فون آیا ضیاء الحق کا کہ میں ایکس پرائم منسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں شہید بھٹو صاحب سے۔ تو جب انہوں نے کہا تو پہلے تو بھٹو صاحب مانے نہیں، کچھ لوگوں نے جو دو چار ہم بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، انہوں نے کہا سر بات تو سن لیں کہتا کیا ہے، تو اس نے کچھ بات کرنی شروع کرنی، تو بھٹو صاحب نے کہا شٹ اپ، I don't want to listen to you. You forget what you used to do with me. What type of man you were? Whatever. مطلب انہوں نے بہت چیزیں کہیں کہ تم میرا تسمہ باندھنے کو پھرتے تھے، تم مجھے دیکھ کے سگریٹ جیب میں ڈال لیتے تھے، اور تم آج تم میں سے یہ کہتے ہو۔ وہ کہہ رہا تھا بھٹو صاحب کو کہ آپ داتا صاحب مت جائیں صبح، اس لیے کہ جو مال روڈ کے اوپر بلڈنگس ہیں اس پہ پی این اے والوں نے اپنے بندے چڑھائے ہوئے، اور وہ لوگ جو ہے آپ کے اوپر پیٹرول بم پھینکیں گے اور سب کچھ ہے، تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ نہ جائیں۔ تو اس نے کہا دوز پیپل آر ناٹ فرام ادر پیپل، دیٹ دوز آر یور پیپل، تمہارے آدمی ہیں، تم کر رہے ہو یہ، تو مجھے اوپر سے ڈبل گیم کھیل رہے ہو، نیور شٹ اپ، نیور کالڈ می اگین۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے دیکھیں سر شیخ زائد آیا ہوا ہے، میں تو اس کے کھانے سے اٹھ کے آپ کو فون کر رہا ہوں، میں نے تو اس کے بینکوٹ ہے اس کے میں نے دیا ہوا ڈنر، میں اس سے اٹھ کے آیا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ وہ۔ اب جب انہوں نے بھٹو صاحب نے بہت ہی اور بھی میں لینگویج ادھر نہیں بولنا چاہتا، بہت زیادہ لینگویج ایسی بولی، تو ادھر بلکہ آپ ایک بات ہے، اس وقت پی جے میر ایک تھا، وہ ابھی جرنلسٹ وغیرہ نہیں تھا، وہ لڑکا ہی تھا ہمارے جگہ، تو وہ نواب صادق قریشی کے بیٹے کا بھی دوست تھا، میرا بھی دوست تھا، تو وہ بھی ادھر ہی موجود تھا۔ تو مجھے کہنے لگا آصف اب تمہاری بات ختم ہو گئی، اب دیکھ لے، دھیان کریے اپنا، یہ اس نے مجھے لفظ بولے تھے۔
کہ اپنا دھیان کرنا، اب یہ اب تمہاری گورنمنٹ جلدی نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے 90 ڈیز میں الیکشن کا اناؤنس کیا ہوا تھا. تو خیر وہ پھر الیکشن سب ختم ہو گئے، اور پھر مولوی مشتاق جیسے لوگوں نے یہ کیا. پھر اب جب یہ سپریم کورٹ میں کیس گیا، یا مختار تھے اور دوسرے ہمارے وکیل وغیرہ جتنے، تو وہ دیکھا جاتا تھا کہ جو جج تھوڑی سی بھی شہید بھٹو کی حمایت کرتا تھا اس کو وہ کسی طریقے سے ہٹوا دیتے تھے، اور اس کو وارننگیں ملتی رہتی تھیں، اس کو بلیک میلنگ ہوتی تھی اس کے خلاف اور سب کچھ. اور یہ لگے پڑے تھے کہ اس کو جو ہے ہم نے ججوں کو نہیں چھوڑنا، کہ الٹیمیٹلی انہوں نے پورا کرا کے کسی طریقے سے ایک جج سے اوپر کا فیصلہ کرا دیا. جبکہ سپریم کورٹ میں تو اگر جیسے 3-1 کا ہو یا 2-1-2 کا ہو، تو وہ تو اس کا، میں تو اتنا لائر نہیں ہوں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پھر اگر سپریم کورٹ کا ایک آدمی کہتا ہے پھانسی نہیں ملنی چاہیے، تو اس کا مطلب اس نے کتنے لوگوں کو اپنے قانون کے تحت پھانسی دی ہے، کتنوں کو نہیں دی. تو اگر وہ کہتا ہے نہیں ملنی چاہیے تو اس کی بات کو، رائے کو ماننا پڑتا ہے، لیکن وہ نہیں مانا گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو ظلم ہو رہا تھا، آج وہ ظلم جو بتایا گیا کہ ظلم ہے، وہ ایک بیٹی اس کی شہید بھٹو کی اور بیگم ان کی باہر بیٹھی ہیں، جون جولائی کے گرمی میں بیٹھی ہیں کہ ہماری کب ملاقات ہوگی، ہم کب اندر جائیں گی، اور وہ ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ان سے بات نہیں کریں جا رہی، بیچ میں آدمی کھڑا ہوا ہے کوئی چیز نہ بتا دیں. اور پھر جب ان کو پھانسی دینی تھی تو ان کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہاری آخری ملاقات ہے، پہلے بتایا گیا، اور لاسٹ میں آپ کے اس دن ملاقات ہوگی جس دن پھانسی ہونی. تو وہ بیٹھی ہیں انتظار میں کہ پتہ نہیں ہمارا باپ زندہ ہے کہ شہید ہو گیا، کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور پھر ان کو لے جایا گیا لاسٹ ڈے، جیسے ان کی ملاقات کرائی گئی، جیسے وہ زمین پہ بیٹھے تھے، جو کچھ تھا وہ لمبی کہانی ہے جو میں نے سنی ہے، میں نے خود نہیں دیکھی، لیکن میں سنتا رہتا تھا کیا ہے. اور ایک دم اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ ان کو پھانسی چڑھا دی گئی. اب یقین کریں گلیوں محلوں سے لوگوں نے چیخیں مار مار کے روتے ہوئے میں نے دیکھا. ایسے زمیمہ بٹرا تھا اچھرے میں، مجھے یاد ہے کہ زمیمہ بٹرا، تو اچھرے کی جو دکاندار تھے وہ ایک کیتا ہے، وہ اس حال میں ایک سچ مچ لے گئے، وہ پٹونوں وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں، جوان مرد رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں کی کر دیتا ہے یہ وہ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ وہ شخص ہے جو مری کہوٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنوایا. تو یہ بتایا نہیں کہ کیوں بنا رہا ہوں میں اس پہ جانا نہیں چاہ رہا، بہت لمبا قصہ ہو جائے گا. تو بتایا مجھے انہوں نے کہ میں ری پروسیسنگ پلانٹ لے چکا ہوں، میں صرف فرانس سے فضول مانگی جا رہا ہوں، مجھے ری پروسیسنگ پلانٹ دو، مجھے ری پروسیسنگ پلانٹ دو. ری پروسیسنگ پلانٹ وہ اتنا بڑا لیڈر تھا، وہ لے بھی چکا تھا اور کسی کو پتہ نہیں لگنے دے رہا تھا. جو ملک کو، جو آپ کو ایٹم کنٹری بنایا، جس نے آپ کے ملک کو قیدی لے آیا، جس نے آپ کے ملک کے غریبوں کو آواز دے دی، جس کے غریب آج نام ہو گیا، جس نے جو وعدے کیے پورے کیے، جس نے جناب علی ان غریبوں کے لیے پاسپورٹ بنا دیے، مطلب کوئی آپ سوچ نہیں سکتے اس ملک کو کہاں سے کہاں لے گیا، کیسے بات کرتا تھا، کیسے بات سامنے آنکھوں سے آنکھ. میں شہید بھٹو کے ساتھ امریکہ، کینیڈا، سویڈن، اٹلی، جرمنی، فرانس، سارے ملکوں میں میں ان کے ساتھ گیا ہوں، اور میں نے تب ان کا طور طریقہ دیکھا. وہ شخص لوگوں کو کسی کو گولی لگوائے گا، جو شخص انتہا سے زیادہ غریب پرور اور انسانیت کی خدمت کرنے والا. ایک دن میں نے ان کو بولا، میں نے کہا سر وہ ہم شیخ زاید ہاسپٹل بنا رہے ہیں، یہ میں کینیڈا میں ان سے بات کر رہا ہوں، وہ جو بینکوٹ سے پہلے، کھانے سے پہلے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ سر آپ ایسے کیوں، ہم شیخ زاید ہسپتال بنا رہے ہیں. تو وہ سر آپ کا جو لاہور کا حلقہ تھا اور اس میں بنانا چاہیے سر، ہم تو اس جگہ پہ بنا رہے ہیں. کہنے لگے یو آر ٹاکنگ لائک دیٹ، وائی؟ اچھا یہ بتاؤ، ایک بات بتاؤ، پاکستان میں کون سا حلقہ ہے جو میرا نہیں ہے؟ وہاں مجھے وہ بتا دو. پورا پاکستان از مائی حلقہ، تو جہاں بھی ہسپتال بن رہا ہے وہ میرے ملک میں بن رہا ہے. میں شرمندہ ہو گیا، میں تو عمر اتنی نہیں تھی، میرا چھوٹا تھا، لیکن اندازہ کریں، سوچیں، ہم تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں نا میرے حلقے بناؤ ہسپتال، میں تھے کہتا ہے میں کرنا ہے، میرا نام پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں نہیں پورا پاکستان میرا ہے، نو پنجاب، نو سندھ، نو سرحد، نتھنگ، سب کے سب جو ہیں. میں اب آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. تو اس جیسے شخص کو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ پھانسی دی گئی ہے، غلط پھانسی دی گئی ہے، یعنی اس کو قتل کیا گیا ہے، تو جو قاتل ہیں اگر آپ ان کو بھی پھانسی نہیں دے سکتے
تو ان کا ایک گندے طریقے سے نام آنا چاہیے، ان کے نام کا کالے پین سے ان کا نام لکھنا چاہیے. اگر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں اور جدھر ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اس پہ کالے نشانات ہونے چاہیے. آنے والی نسل جو ہے جوڈیشری جیسے میٹر میں جس سے انصاف جدھر سے مل رہے ہیں، جس انصاف کا بیڑا گرک کرایا، جو چیف جسٹس جو تھا اس انوار الحق تھے، شاید انوار الحق تھے، جو مجھے جہاں تک یاد، مجھے اتنا یاد نہیں ہے، جو اور باقی چیف جسٹس جو لوگ جج وغیرہ تھے جو نکل گئے، صفدر شاہ تھے، یہ کوئی تھے، ان کو نکال کے بہت بےعزت کیا گیا، تنگ کیا گیا، بڑا کچھ. اب مجھے کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا صحیح نام وام نہیں پتہ، میں اس لیے ذرا دھیان کروں، اگر کوئی غلط نام ہو بھی جائے تو میں تو میرا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ جی ان کے ساتھ جو آج جو محترمہ کی روح کو اور جو ان کی اپنی روح کو، محترمہ بیگم بھٹو کی روح کو جو وہ ملے گا، سکون ملا ہوگا، اور جو میں ابھی زندہ ہوں اور مجھے اتنا سکون ملا ہے کہ شکر الحمدللہ، کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ ہی لوگوں کو نہیں پتہ ساری، ان کا تو کوئی میٹر ہی نہیں تھا اس کیس کے اندر، اور سزا دے دی گئی کہ جی ان کو جھوٹے وعدے کیے گئے، جن کو ان کو پھانسی دے دی، ان کو بھی ان سے کہا تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور بات مطلب جھوٹا آدمی تھا وہ. آپ یقین کریں، میں کبھی وہ باتیں بتاؤں جس طرح وہ کرتا تھا اور جس انداز سے اس نے، جس دن یہ مارشل لگے اس دن بھی ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ دوبارہ الیکشن ہونا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ دوبارہ الیکشن ہونا ہے، تو اس کی میٹنگ ہو رہی تھی. پھر ہم جب لاہور اترے، جنرل اقبال نے کہا جی مارشل لا کے، تو وہ اس کے بعد پھر مارشلوں کے بعد یہی انہوں نے جو حرکت کری آپ کے سامنے. تھینک یو.